آج کا دن بڑا خاص دن ہے. آمین. میں کہہ رہا تھا کہ آج وڈا دن ہے. سچ بڑا دن اصل میں آج ہے جب خداوند یسوع نے ابلیس کا برملا تماشا اور صلیب کے سبب سے اس پہ فتح بندی کا شادیانہ بجایا. آمین. شیطان سمجھ رہا تھا کہ میں جیت گیا ہوں، میں نے خداوند یسوع کو سولی پر لٹکا دیا ہے، میں نے اس کو مار دیا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ قبر بھی یسوع کو اپنی قید میں نہیں رکھ سکتی. آمین. وہ یسوع جو بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر رہا ہے، وہ یسوع جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، کیا مردگی اس پر ٹھہر سکتی ہے؟ نہیں. مردہ کاموں سے اس نے مجھے اور آپ کو زندہ کر دیا ہے. آمین. لیکن ہم گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، ہم مردہ کاموں میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے ایک بڑا کام کیا، ہمیں مردہ کاموں میں سے زندہ کر دیا. یہ ایک بڑا کام خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. پریز دی لارڈ. آئے ہم چند لمحے کلام مقدس میں سے آج دیکھیں گے اپنے لیے. خدا کا کلام بہت ضروری ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. خدا کا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے کیا ہے؟ زیادہ، جو بند گودے کو چیرتا ہوا دلوں پر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بڑی گواہی آج آپ کے سامنے بھائی یاسن کی گھر والی نے ہماری بہن نے دی ہے. یہ بہت بڑی گواہی ہے. آج اگر کوئی شخص، سنیں غور سے، یہ بڑا خاص بات ہے، آج اگر کوئی شخص پھنسا ہوا ہے بیماری میں، قرضے میں، دکھوں میں، نشے میں یا کسی بھی وجہ میں، اگر وہ پھنسا ہوا ہے، قید میں ہے، جکڑا ہوا ہے، وہ دکھ میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ روحانی تکلیف میں ہے، جسمانی تکلیف میں ہے، اس کی دل کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے مکمل طور پر اپنا آپ یسوع کو دیا نہیں ہے. ہاللیلویہ. اس کی وجہ کیا پتہ ہے؟ کیوں وہ دکھوں میں ہے؟ کیوں وہ قرضوں میں ہے؟ کیوں وہ بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے؟ کیوں وہ بے روزگاری میں ہے؟ کیوں وہ بدنی دکھ سہ رہا ہے؟ کیوں وہ روحانی دکھ سہ رہا ہے؟ کیوں اس کے دل کی جائز خواہشات، دل کی جائز خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر یسوع کو دیا. کئی دفعہ میں اور آپ روحانی وضع رکھتے ہیں، ہم نظر روحانی آتے ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں، ہم گیت گاتے ہیں، ہم ہدیے اپنے دیتے ہیں، لیکن ہم اندر سے دوہرے معیار والے ہوتے ہیں، دو دلے ہوتے ہیں. یہاں ہم جناب چرچ میں آئیں گے تو روحانی ہو جائیں گے، جیسے ہم باہر جائیں گے تو ہم دنیا والے ہو جائیں گے. ہم شرارتیں بھی کریں گے، ہم دوسروں کے خلاف باتیں بھی کریں گے، ہم چغلی بھی لگائیں گے، ہمارے دل میں ناپاکی بھی ہوگی، ہم گالیاں بھی دیں گے، ہم دوسرے کام بھی کرتے پھریں گے، اور ہم دو دلے ہو کے ٹھہر جاتے ہیں. خدا نے کہا تھا ایسا شخص جو ہے خدا سے کچھ نہیں پا سکتا. آمین. ایسا شخص جو دو دلا ہے، جو سمندر کی لہر کی مانند ہے. سمندر کی لہر کیا کرتی ہے؟ ہوا کے ساتھ اوپر جاتی ہے اور نیچے آتی ہے. سمندر کی لہر کس کے ساتھ اوپر نیچے آتی ہے؟ ہوا کے ساتھ. جیسے ہی ہوا تیز آتی ہے لہر کیا ہوتی ہے؟ اوپر. جیسی ہوا نیچے گئی تو لہر نیچے. کئی دفعہ جیسے ہی ہم جب سمندر کی لہر کی مانند ہوتے ہیں، ہم چرچ میں ہوتے ہیں، ہمارا ایمان بڑا اونچا ہو جاتا ہے. جیسے ہم دنیا میں چلے جاتے ہیں، ہم نا امیدی والی باتیں کرتے ہیں، بے ایمانی والی باتیں کرتے ہیں، وشواس ختم ہو جاتا ہے اور ہم دنیا داری میں پھنس جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ ہم کچھ بھی خدا سے حاصل نہیں کر پاتے. لکھا ہے کہ دو طرح کا پانی ایک نلکے میں سے نہیں نکل سکتا، یا نکل سکتا ہے؟ آپ ہینڈ پمپ لگائیں اور اسی میں سے آدھا پانی جو ہے میٹھا آ رہا ہو اور آدھا کڑوا آ رہا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک جو شخص ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ایک شخص دو مالکوں کی خدمت، یا تو ایک کو خوش رکھے گا یا دوسرے کو ناراض رکھے گا، یا ایک کو خوش کرے گا یا دوسرے کو ناراض، ایک کو خوش کرے گا یا دوسرے کو ناراض کرے گا. دو مالکوں کی میں اور آپ خدمت ہم ایک کی ہی کر سکتے ہیں. آپ غور کرنا، کبھی غور کرنا، اگر آپ
کی دوستی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو آپ کا دوست کہے گا آپ کو کہ نہیں نہیں آپ یا میرے ساتھ دوستی رکھو یا اس دنیا میں کتنی ہمارے اندر جیلسی ہے. خدا غیور خدا ہے. خدا کیا ہے؟ غیرت مند خدا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ جو اس کے پیچھے آتے ہیں، جو خدا پر وشواس رکھتے ہیں، خدا نہیں چاہتا کہ وہ شیطان پر بھی وشواس رکھیں. خدا چاہتا ہے کہ جو مجھ پر وشواس رکھتا ہے وہ میرا ہو جائے، مکمل طور پہ پورے کا پورا میرا. اس کا روح جان بدن خدا کہتا ہے کہ میرا ہو جائے. اس لیے آج اس بڑے دن پر جب یہ خدا میں یسوع کے جی اٹھنے کا دن ہے، موت اور قبر پر فتح پانے کا دن ہے، ابلیس کا برملا تماشا بنانے کا دن ہے، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے، تو آج ہم ایک بڑا فیصلہ کریں کہ میں صرف یسوع کے پیچھے چلوں گا. آمین. یہ ایک بڑا فیصلہ آج میں اور آپ کر سکتے ہیں. آئے نکالے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 19ویں 20ویں 21ویں 22ویں آیت. پہلا کرنتھیوں 15واں باب 19ویں آیت سے ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیں، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں. وہ جی اٹھا ہے. آمین. وہ جی اٹھا. اگر وہ جی اٹھا ہے تو ہم بھی جی اٹھیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ ہمارے عزیز، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھی جی اٹھیں گے. ہاللیلویا. یہ یسوع کی امید ہے. اور پولس یہاں پر ایک بڑا خاص اور سخت جملہ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر ہم صرف اسی زندگی میں کہ تھی جناب چنگا کھاواں گے، چنگا پاواں گے، ابلیس تو بچے رہاں گے، شیطان دا یسوع نے برملا تم، اگر صرف اسی زندگی میں پر امید ہیں، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے. ہماری امید صرف یہاں تک نہیں ہے. ہماری امید صرف اس جہاں تک نہیں ہے. لکھا لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا ہے. تو یسوع مسیح کیا ہوا؟ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آمین آمین ہاللیلویا. بڑی خوبصورت بات ہے. بہن بھی گواہی میں بتا رہی تھی، ایک دن رامشی بھی گواہی میں بتا رہا تھا کہ کئی دفعہ جن کے پیچھے ہم جا رہے ہوتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں. وہ مٹی یا پتھر یا لکڑی کے بنے ہوئے صرف دیوی دیوتا ہے. نہ وہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہمیں جواب دیتے ہیں. تو لیکن ایک ہے جو ہماری ہر وقت سنتا ہے، اور جسے ابلیس نے مارنے کی بھی کوشش کی. اس نے کہا کوئی میری جان نہیں لے سکتا، کوئی نہیں. اس نے خود کہا تھا باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ہاللیلویا. اس نے کہا مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لینے کا بھی اختیار. آمین. کتنا قدرت والا میرا اور آپ کا پربھو ہے، میرا اور آپ کا خداوند، جس کی ہم پرستش، جس کی ہم بھکتی، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. اور لکھا ہے، پولس کہتا ہے لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا ہے. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. آدمی کے سبب سے جب آدم نے گناہ کیا تو سب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. موت آ گئی دنیا میں. خدا کی خاتمہ اپنی ایک کتاب میں لکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب تک آدم اور حوا نے گناہ نہیں کیا تھا تب تک جو درخت ہے ان کا ایک پتا بھی نہیں سوکھ کر گرا تھا. ہر چیز، آج آپ کو پتے مرجھائے نظر آتے ہیں نا، پتے سوکھ جاتے ہیں،
بیمار بدن سوکھ جاتے ہیں، بدن بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ جب تک گناہ نہیں آیا تھا، جیسے ہی گناہ آ گیا تو موت بھی آ گئی، جیسے ہی گناہ آیا تو موت بھی آ گئی۔ آدم نے گناہ کیا اور جو ہے لکھا ہے کہ جتنوں نے گناہ کیا خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اب گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا آیا جس نے گناہ پر اور موت پر فتح پائی، جس نے گناہ پر بھی اور موت پر بھی کیا کی؟ فتح پائی۔ وہ جیت گیا، وہ گناہ پر بھی غالب آ گیا، موت پر بھی غالب آ گیا اور اس نے فتح پائی۔ لکھا ہے لیکن ہر ایک اپنی باری سے، پہلے مسیح، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، آمین۔ پھر ہم بھی جی اٹھیں گے، ہاللیلویہ، گلوری ٹو گاڈ۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 8ویں آیت نکالیں، بڑی خاص آیت ہے۔ لکھا ہے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ سنیں خداوند یسوع کے بارے میں بڑی خاص بات ہے، یہ فرما برداری کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ فرما برداری کیا؟ حکم ماننا۔ فرما برداری کیا؟ حکم ماننا۔ فرمان، حکم، برداری، فرمان کو ماننا، حکم ماننا، فرما برداری۔ تو ایک بڑی خاص بات وہ یہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، ایماندار ہوتے ہوئے، مسیح ایماندار ہوتے ہوئے، کہ ہم نے فرما بردار رہنا ہے۔ یسوع مسیح فرما بردار رہا، اور کہاں تک فرما بردار رہا؟ جان دینے تک۔ کہاں تک فرما بردار رہا؟ جان دینے تک خداوند یسوع فرما بردار رہا۔ تو کیا جب خداوند یسوع جان دینے تک فرما بردار رہا اور موت گوارا کر لی، اور کیسی موت؟ صلیبی موت۔ کیسی موت؟ اور صلیبی موت جب اس نے گوارا کر لی تو کیا خدا باپ نے خداوند یسوع کو چھوڑا؟ نہیں، بلکہ تیسرے دن خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ زندہ ہو گیا یسوع پیارا، خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا، ہاللیلویہ۔ رومیو کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی ہم 6 آیت سے 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں، آیت با آیت لکھا، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ غور کریں، آپ راست باز نہیں تھے، ہم راست باز نہیں تھے، ہم گناہ سے پاک نہیں تھے۔ خداوند یسوع اس لیے نہیں مرا کہ ہم بڑا اسے پیار کرتے تھے، کہ ہم بڑے راست باز تھے۔ آج ہم صرف اسی کے لیے قربانی دیتے ہیں جو ہمارے لیے دیتا ہے۔ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا مشکل وقت میں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے قربانی دیتے ہیں جو ہمارے لیے دیتا ہے۔ پادری صاحب جناب ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم پادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہیں کھڑے ہوتے ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارا آج رویہ ایسا ہو گیا ہے، ہم خود غرض ہو گئے ہیں، لیکن پربھو یسوع کی جو محبت ہے وہ خود غرضی والی محبت نہیں ہے۔ اب گناہ کیا ہے؟ حکم کو نہ ماننا، اور جب آپ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، آپ غصے میں آ جاتے ہیں انسان ہوتے ہوئے۔ ہم پھر اسے کچھ نہیں دیتے، یا دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون بچوں کو بھی کہتے ہیں آپ نے حکم نہیں مانا تھا، آپ کو نہیں ملے گا۔ میں آپ کو پربھو یسوع کی محبت کے بارے میں بتا رہا ہوں، آمین۔ ہماری محبت غرض والی محبت ہے، وہ مجھے دے گا تو میں آپ سے محبت کروں گا، نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ لیکن خداوند یسوع کیسی محبت کر رہا ہے؟ جب ہم کمزور تھے، گناہ میں تھے، اس سے دور تھے، اس کی نافرمانی کر رہے تھے، اس کے حکموں کو نہیں مان رہے تھے، اس کی بجائے کسی اور کے پیچھے جا رہے تھے، جھوٹے خداؤں کے پیچھے،
جو ہمیں بچا نہیں سکتے ہیں، جنہوں نے ہمیں ورگلایا ہوا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ہم اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ جب ہم کمزور تھے، لکھا ہے بائبل مقدس میں، خدا کا بندہ کہتا ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ بے دین کون ہے؟ جو ایماندار نہیں ہے، جو وشواس نہیں رکھتا۔ جب ہم وشواسی نہیں تھے تب ہی یسوع ہماری خاطر مر گیا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ جب میں اس کے پیچھے نہیں چلتا تھا، جب میں اس کے حکم نہیں مانتا تھا، جب میں اس سے پیار نہیں کرتا تھا، تب بھی وہ میری خاطر مرا۔ اس لیے نہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، میں اس کا حکم مانتا تھا، میں بڑا زور آور تھا، میں اس کی ہر بات مانتا تھا، میں اس کی حضوری میں بیٹھا رہتا تھا، اس لیے اس نے قربانی دی ہے۔ نہیں، بلکہ جب ہم کمزور ہی تھے، جب ہم کمزور ہی تھے، ہم بدنی کمزور تھے، روحانی طور پہ کمزور تھے، ہم کمزور تھے، گناہوں میں گرے ہوئے تھے، اور یسوع ہماری خاطر موا۔ آمین۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا۔ جان دینا جو ہے نا بڑا اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے۔ کئی دفعہ مائیں دعا کر لیتی ہے، ہائے ہائے تیری آئی مینوں آ جائے، تیری جگہ میں مر جاؤں۔ وہ کسی نے کہا کہ جی ایک بچہ بیمار ہو گیا تو ماں ڈیلی جناب وہ دعا کرنا شروع ہو گئی، خدا دی جگہ مینوں لے لے، خدا دی جگہ مینوں لے لے، خدا اینوں زندگی دے دے، مینوں لے لے، میں مر جاؤں، یہ بچ جائے۔ موت کا فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا چل ماں تیار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں بھراوا، واری اپنی 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 باری پہ جائیں گے، اب اس کی اس کو لے جاؤ۔ نہیں مرتا کوئی کسی کی خاطر۔ لکھا ہے کوئی کسی راست باز کے لیے بھی مشکل سے جان دے گا، مشکل سے۔ آج کیا ہم جان کیا، ہم تو کچھ کوئی کہہ ہی نہیں دے کہ آپ ہم سے پیار، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہو تو آپ جو ہے جناب جوے کو چھوڑ دو، آپ جادوگروں کو چھوڑ دو، یا آپ کسی کو چھوڑ دو۔ ہم وہ بھی نہیں کرتے، ہم کہتے نہیں نہیں وہ میرا اپنا کام ہے، پیار تیرے نال ہے لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا کسی کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہماری محبت کچھ اور ہے۔ خداوند یسوع کیسی محبت کر رہا ہے؟ جب ہم کمزور تھے اور عین وقت پر مسیح یسوع بے دینوں کے لیے ہوا، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید ہو سکتا ہے، شاید ہو جائے ایسا، شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے، لیکن خدا، 8ویں آیت بڑی خاص آیت ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ ہاللیلویہ، زوردار نعرہ لگائیں، ہاللیلویہ۔ میں کینیا کے شہر جو ہے نا سلطان حمود میں تھا، تو وہاں میں نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا، میں نے نعرہ لگایا تو انہوں نے بڑا ہلکا سا نعرہ لگایا، میں نے کہا اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو آپ کو نعرے کی گونج سنائی دیتی۔ یہ میں نے سچی بات، آن دا کیمرہ ریکارڈ ہوگی وہاں پر، میں نے کہا اگر آپ پاکستان میں ہوتے آپ کو ہاللیلویہ کے نعرے کی گونج سنائی دیتی، تو میرا یہ دعویٰ خراب نہ ہو جائے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ جب ہم گنہگار تھے
مسیح ہماری خاطر ہوا، کوئی مشکل سے راست بازوں کے لیے اپنی جان دے گا، لکھا ہے شاید وہ دے بھی دے، وہ جرت کر لے، لیکن آگے جو لکھا ہے 8ویں آیت میں، لیکن وہ جرت کر بھی لے شاید راست باز کے لیے اپنی جان دینے کے لیے، نیک آدمی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے کوئی جرت کر بھی لے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے۔ یہ محبت ہے، یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ جب ہم گنہگار ہی تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم جسمانی گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے، ہم کئی خداؤں کو مانتے تھے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی، اب خدا کی محبت کی خوبی دیکھیں ذرا، خدا کی محبت ایسے ہے کہ خدا آپ سے تب محبت نہیں کرتا کہ جب آپ راست باز ہیں، آپ نیک ہیں، تبھی محبت کرے گا۔ خدا تب بھی آپ سے محبت کرے جب آپ گنہگار ہی ہیں۔ آمین۔ یہ خدا کی محبت ہے اور بڑی عظیم محبت ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی کیسے ظاہر کر رہا ہے؟ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ کسی اور کو نہیں مار دیا ہماری خاطر، یہ بھی محبت نہیں ہے۔ یہ ہے، یہ محبت نہیں ہے کہ جناب آپ میری خاطر مر جاؤ، نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں دانش سے پیار کرتا ہوں، اور جناب یوسف اس محبت کو بتانے کے لیے کہ دانش سے میں پیار کرتا ہوں اور یوسف اپنی جان دے دے، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے اس محبت کو کیسے بیان کیا؟ خود اپنی جان دے کر۔ آمین۔ خود اپنی جان دے دی، خود مالک بن انسان آ گیا۔ جو ہمارا خدا ہے وہ کیا بن کے آ گیا؟ انسان بن کے۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا، اور کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا اور آدمیوں کے درمیان رہا۔ خود خدا جو مجھے اور آپ سے محبت کرتا ہے، وہ جسم لے کر انسان بن کر آ گیا، انسان بن کر آ گیا، اور میری اور آپ کی محبت میں اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ محبت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب میں محبت کرتا ہوں رامشی سے اور آسن سے کہوں کہ رامشی سے میں پیار کرتا ہوں اور رامشی کو پیسوں کی ضرورت ہے، میں قربانی نہیں دوں گا، آسن تو دے دے قربانی۔ یہ محبت تھوڑی ہے، یہ تو میری محبت تھوڑی ہے۔ اگر آسن دے گا تو اپنی محبت میں دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ میری وجہ سے نہیں۔ خدا نے اپنی محبت کی خوبی کیسے ظاہر کی ہے؟ کہ اس نے اپنی جان دی ہے۔ کس کی جان دی ہے؟ اپنی۔ یہ محبت ہے جو خداوند یسوع نے صلیب پر دکھائی ہے۔ کسی نے کہا صلیب پر جو ہے وہ خداوند یسوع لٹکا ہوا تھا، کسی کہ نہیں، وہ محبت لٹکی ہوئی تھی۔ صلیب یکیل یسوع کو لٹکائے رکھنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، وہ محبت تھی جو گنہگار سے، دنیا سے تھی، جس نے یسوع کو صلیب پر لٹکایا ہوا۔ محبت میں یسوع مسیح صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اور آج بھی خداوند یسوع مجھے اور آپ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس محبت کو کیسے دکھایا خداوند یسوع مسیح نے؟ جب مصلب بیٹے کی خداوند یسوع مسیح نے تمثیل بتائی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، اب دیکھیں خدا اپنے آپ کو کس جگہ پر لے کے آ رہا ہے؟ باپ کی جگہ پر۔ آمین۔
کس جگہ لے پر خدا آ رہا ہے؟ باپ کی جگہ پر آ رہا ہے، باپ۔ خدا یسوع کہہ رہے ہیں کہ بڑے بیٹا اور چھوٹا بیٹا تھا، اور چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا باپ مجھے میرا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دے، اب میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا۔ مطلب محبت کو ٹھکرایا جا رہا ہے، محبت کو ٹھکرایا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، قربانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، میرا جو حصہ بنتا ہے مجھے دے دے، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جیتے جی جب بچے ماں باپ سے مانگتے ہیں نا حصہ، کہتے ہیں نہیں نہیں میرا حصہ بس دے دے، اس وقت ماں باپ جو ہے وہ اندر ہی اندر مر جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارا کلچر مشرق وسطیٰ کا جو کلچر ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب باپ خود اپنی زندگی میں بانٹ دے تو الگ بات ہے، لیکن بچے اپنے باپ کو نہیں کہتے کہ ہمارا حصہ ہمیں دے دے۔ اور یہ شخص، یہ مصرف بیٹا جو ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے دے۔ باپ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ محبت کرتا ہے اپنے بیٹے سے، آمین۔ اس لیے وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے لے لے۔ اور لکھا ہے وہ بیٹا اپنا مال متا، اپنا حصہ لے کر وہ کیا کرتا ہے؟ نکل پڑتا ہے، وہ وہاں سے نکل پڑتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ اپنا پیسہ عیاشی میں، اپنا پیسہ کھانے پینے میں، شراب اور کباب میں اڑا دیتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، بھوکا مرنا شروع کر دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ اسے کھانا کھانے کے لیے سور چلانے تھے، اور سور کیا کرتے تھے؟ پھلی کھاتے تھے، اور سور جو پھلیاں کھاتے تھے وہی پھلیاں اسے کھانی تھی۔ آج آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی میں قحط کی، پیسے کے قحط، صحت کے قحط کی زیادہ بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ جب میں اور آپ اپنے باپ سے دور چلے جاتے ہیں، جب میں اور اپنے باپ کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کر ہم کہتے ہیں باپ اب میں شیطان کا ہوں، اب میں شراب بھی، کباب بھی، اب میں جناب خداوند ٹھگی بھی لگاؤں گا، میں سارے کام کروں گا، اب میں تیرے ساتھ نہیں چلوں۔ اور پھر جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اجاڑ لیتے ہیں، اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہمیں پھنسا دیتا ہے، اور ابلیس کے ہاتھوں ہم اتنے پھنس جاتے ہیں کہ جو ہمارے کھانے والی چیزیں نہیں بھی ہیں وہ بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور مصرف بیٹے کے ساتھ یہی ہوا، اس نے محبت کو ٹھکرایا، اور جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا مال متا چلا گیا، پیسہ ختم، اور وہ سور جو پھلیاں کھاتے ہیں وہ کھا رہا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے ایک دن اسے ہوش آیا۔ اسے کیا آیا؟ کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم کلام سنتے ہیں ہمیں ہوش آتا ہے، کہتے ہیں یسوع کو دے دیں گے، جیسے ہی چرچ سے باہر گئے دوست پھر زیادہ غالب آ جاتے ہیں اور پھر اسی چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اسے ہوش آیا، اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں، اب ہو ہمارا آسمانی باپ جو دنیا کائنات کا خالق اور مالک ہے، کاشی پتا، آمین، ہو ہمارا آسمانی باپ، اور ہم بھوکوں مریں، ہم قرضوں میں رہیں، اور ہمارا گھر جو ہے وہ صحیح بنا نہ ہو، ہمارے بچے نافرمان ہو، ہمارے بدن بیمار رہے، مطلب ہو ہمارا آسمانی باپ اور ہم سارے ان کاموں کے ساتھ پڑے رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہوں، اس لیے میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس نے کہا میرے آسمانی باپ کے گھر میں تو میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر چاکر ہیں، اور وہ پیٹ پر کھانا کھاتے ہیں، رہنے کو گھر بھی ہے ان کے پاس، پہننے کو کپڑے بھی ہیں، اور میں یہاں پر جناب چھیتڑے پہنے ہوئے ہوں، میں یہاں پر جو ہے وہ سوروں کی جو پھلیاں وہ کھاتے ہیں وہ کھا رہا ہوں۔ اور لکھا ہے کہ اس نے اپنا آپ جو ہے وہ ہوش آنے کے بعد واپس لے کے جانے کو کہا۔ اسے میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا، اس سے کہوں گا باپ میں نے تیری نظر میں اور انسان کی نظر میں کیا کیا ہے؟ گناہ کیا۔ مسیح میں میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے عزیزوں، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ وہ وقت ہے جب بیمار چھوڑے گی۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے، یہ فیصلے کی گھڑی ہے، اور یہ خدا کا بندہ مصرف بیٹا جو پھنسا ہوا ہے، جو پھنسا ہوا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے،
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، مصرف بیٹے سے زیادہ خراب نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اس سے زیادہ تکلیف میں نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ کرتا ہے، ہمیں صرف فیصلہ کرنا ہے، میں کیا کروں گا؟ پھلیاں ہی کھاتا رہوں گا جو سور کھا رہے ہیں، چیتڑے ہی پہنے رہوں گا، قرضوں میں پڑا رہوں گا، بیماری میں پڑا رہوں گا، دکھوں کی زندگی گزاروں گا، ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہوں گا، یا میں ہوش میں آؤں گا؟ آج فیصلہ کروں گا۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر چاکر ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، گھر رہنے کو گھر اچھا ہے، اور وہ بہت خوشحال زندگی گزارے ہیں۔ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا، اسے کہوں گا، باپ میں نے تیری نگاہ میں اور آسمان کی نگاہ میں گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا، میں ایسے زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ آج ہم بھی کئی دفعہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دکھوں میں نہ زندگی گزاریں، گناہوں میں نہ زندگی گزاریں، بیماری میں نہ زندگی گزاریں، قرضوں میں نہ زندگی گزاریں۔ ہم چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن ہم واپس مڑنا نہیں چاہتے۔ وہ ایسا تھا، پھلیاں کھاتا تھا، سور چراتا تھا، چیتڑے پہنتا تھا، پھنسا ہوا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا اور وہ ایسے اس طرف ہو گیا۔ آمین آمین۔ وہ واپس آ گیا باپ کے پاس۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، نکل آئیں، ہم اس دلدل میں جو دھسے ہوئے ہیں اس میں سے نکل آئیں، تو ہمیں واپس مڑنا پڑے گا، ہمیں واپس آنا پڑے گا، ہمیں اپنا آپ یسوع کو دینا پڑے گا۔ بھائی آسن کی بیوی نے گواہی دی ہے کہ اس نے کہا، پربھو یسوع آج سے تو ہی میری زندگی کا، میرے گھر کا، ہمارا سب کا خداوند مالک تو ہی ہے، ہم اپنا آپ تجھے دیتے ہیں، ہم دیوی دیوتاؤں کو، ہم پیر فقیروں کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی کہا انہوں نے، یہی کہا بہن نے، اور جب ایسا کیا تو کیا ہوا؟ آسن آج بھی آپ کے سامنے زندہ ہے۔ آمین۔ آج بھی زندہ، تندرست ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ایسے جاتے جاتے ایسے مڑ گئے واپس۔ کس کی طرف مڑ گئے؟ آسمانی باپ کی طرف مڑ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، آج فیصلہ ہی بس کرنا ہے۔ اس خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بڑا کام، اب سنیں وہ بڑا کام کیا ہے۔ شیطان میں اس وقت آپ کو دبانے کی طاقت آتی ہے جب آپ شیطان کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ یسوع کو اپنا آپ دے دیتے ہیں تو شیطان کی طاقت جاتی رہتی ہے، وہ یسوع سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ آمین آمین۔ یہ مصرف بیٹا تب تک پھنسا رہا، دلدل میں رہا، سوروں کی پھلیاں کھاتا رہا، چیتڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا رہا، بھوکا قید میں پڑا رہا، جب تک اس نے واپس باپ کے پاس نہ آنے کا ارادہ کیا۔ اور جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے میں باپ کے پاس واپس آؤں گا، بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ آ رہا تھا کسی نے اس کے باپ کو خبر دے دی۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں، لکھا ہے آسمان پر کتنے فرشتے؟ لاکھوں کروڑوں فرشتے۔ کتنے فرشتے؟ جب آپ خدا کے پاس، اپنے باپ کے پاس واپس آ جاتے ہیں، آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں۔ آمین آمین۔ آپ کہتے ہیں جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں اپنے جسم کے کاموں کو ختم کرتا ہوں، میں اپنا آپ باپ کو دے دیتا ہوں۔ میں کس کو دیتا ہوں اپنا آپ؟ میں کینیا میں تھا تو کیول نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا، مجھے کہا کہ میں پربھو یسوع کو اپنا آپ دینا چاہتا ہوں اور پوتر شنان لینا چاہتا ہوں، بپتسمہ لینا چاہتا ہوں۔ دیٹ واز ونڈرفل ڈیسیژن۔ بڑا قدرت والا فیصلہ تھا۔ میں آج سے اپنے آپ کو یسوع کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا قدرت والا فیصلہ ہے۔ اور میں نے کہا ضرور جب میں آؤں گا تو ہم آپ کو بپتسمہ دیں گے۔ آمین۔ ہم ان کو بھی دیں گے بپتسمہ جو اور بھی تیار ہیں، جو آج یسوع کو اپنا آپ دینا چاہتے ہیں کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔
میں تھک گیا ہوں، میں محنت کر کے تھک گیا ہوں، میں پھنسے رہنے کے باوجود تھک گیا ہوں، اب میں باپ کے پاس واپس آنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے اس نے کہا میں اپنے باپ کے پاس واپس آؤں گا، میں اسے کہوں گا باپ میں نے تیرے اور آسمان کی نگاہ میں گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنا نوکر ہی بنا لے۔ کیا بنا لے؟ اور باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کو پتہ چلتا ہے، باپ کو پتہ چلتا ہے، کوئی بتاتا ہے جا کر تیرا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ باپ یہ نہیں پوچھتا ہون کی لینا آیا ہے، اب کیا لینے آ گیا، یہ بھی نہیں کہتا 7 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، 100 چوہے کھا کر بلی، یہ بھی نہیں کہتا باپ یہ بھی نہیں کہتا دیکھا اب دنیا میں پھنسا ہے نا پھر میرے پاس آیا ہے، نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی باپ اس کو تانے نہیں دے رہا۔ باپ بھاگا بھاگا جاتا ہے، دور سے ہی واپس آتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے، اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہو سکے تو مجھے اپنا نوکر ہی رکھ لے، بنا لے۔ اور باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ کچھ اور سوچتے ہیں، میں اگر واپس جاؤں گا باپ کے پاس، ہو سکتا ہے باپ مجھے قبول نہ کرے، ہو سکتا ہے باپ جو ہے مجھے پسند نہ کرے، ہو سکتا ہے میں جو ہے باپ کے پاس جاؤں تو باپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ مجھے باپ سے دور کرے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باپ کو کئیوں نے آ کر کہا، بڑے بیٹے نے کہا میں تیرا وفادار رہا، میں تیرے ساتھ چلتا رہا، میں تجھ سے دور نہیں رہا، میں نے تیری خدمت کی، لیکن تو نے مجھے کبھی ایسے نہیں کیا، اور جب یہ واپس آیا ہے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کروا دیا ہے، تو نے بڑی ضیافت، بڑی پارٹی کا اہتمام کر دیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی، جب ہم گنہگار ہی تھے، جب ہم گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، جب ابلیس کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے تھے، جب خدا سے ہم دور تھے، جب اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے، جب بھوتوں اور جنوں اور بت پرستی میں پھنسے ہوئے تھے، تب مسیح یسوع ہماری خاطر ہوا۔ آمین۔ آج وہی محبت ہے۔ یہ صلیب صرف ایک نشان نہیں ہے، یہ محبت کا نشان ہے کہ آپ سے محبت کی گئی ہے۔ مصر بیٹے کو باپ ایسے باہیں پھیلا کر، کیسے تھی باہیں؟ کیا بن گئی؟ کیا بن گئی ہے؟ صلیب بن گئی۔ کیا بن گئی؟ آج باپ نے دنیا کے لیے کیسے باہیں پھیلائی ہوئی ہیں؟ ایسے۔ کیا بن گئی؟ باپ دنیا کے لیے ایسے باہیں پھیلائے ہوئے ہیں، جو اس صلیب کے قدموں میں آ جاتا ہے، یسوع کے پاس آ جاتا ہے، یسوع پر وشواس لے کر آ جاتا ہے، یسوع کو اپنی زندگی دے دیتا ہے، باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ باپ کہتا ہے یہ کھو گیا تھا، واپس مل گیا ہے، یہ مر گیا تھا، جی اٹھا ہے۔ باپ کہتا ہے پلا ہوا بچڑا ذبح کرو، ضیافت کرو، لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ، اعلان کر دو۔ باپ کہتا ہے اس کے لیے نئی پوشاک، نئے کپڑے لے کر آؤ، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے، اس کا زخمی جسم، یہ آسن کے ساتھ پتہ کیا ہوا ہے؟ اس کا بدن جو پھٹا ہوا تھا، بیماری میں تھا، خدا نے اسے نیا بدن دے دیا ہے۔ آج جب وہ دعا کر رہا تھا آپ اس کے آنسوؤں سے دیکھ سکتے تھے کہ خدا نے اس سے محبت کی ہے، اور محبت ایسے ظاہر کی جب وہ مر رہا تھا، جب ابلیس اسے مار رہا تھا، اور پربھو یسوع نے اسے زندگی دے دی۔ زوردار تالیاں پربھو یسوع کے لیے دیں۔
عید قیامت المسیح صرف ایک فیسٹیول نہیں ہے، عید نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے والا، زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دینے والا، آپ کے حالات کو بدلنے والا تاریخ میں ایک بڑا کام ہے۔ آمین۔ آپ کی زندگی کو یکسر بدل دینے والا کام ہے۔ باپ کہتا ہے اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرو، پلا ہوا بچڑا ذبح کرواؤ، لوگوں کو دعوت دو، نئے کپڑے نئی پوشاک اس کے لیے بنواؤ، اسے انگوٹھی پہناؤ، نئے جوتے پہناؤ۔ باپ اعلان کر دیتا ہے، دنیا میں اعلان کر دیتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر ملک اسد سکندر جو اس علاقے کا جو سردار ہے وہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو کیا ہوگا؟ لوگ اسے پکڑیں گے۔ دنیا کا خالق، دنیا کا مالک، دنیا کا خدا، کائنات کو بنانے والا، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر پوری دنیا جو ہے وہ جان جاتی ہے کہ اب یہ وہ شخص نہیں رہا جو خدا سے دور چلا گیا تھا، اب یہ وہ نہیں رہا جو مر گیا تھا، جو کھو گیا تھا، اب یہ خدا کا بیٹا بن گیا ہے۔ آمین۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ میرے عزیزو، یہاں پر 8ویں آیت میں لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ جب ہم گناہ میں پڑے ہوئے تھے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ گناہ میں پڑے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسیح جب ہم گنہگار ہی تھے تبھی ہماری خاطر ہوا تھا۔ آمین۔ آپ کھو گئے ہیں دنیا میں، اب دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسیح یسوع کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس جی اٹھنے کی عید پر ایک بڑا فیصلہ کریں، جس نے مجھ سے محبت کی ہے میں اس کی محبت میں اس کے پاس آ جاؤں گا، میں اس کے پاس آؤں گا، میں اپنا آپ اسے دوں گا اور حقیقی طور پہ دوں گا۔ میں چھوڑوں گا کس کو؟ گناہ کو، دنیا داری کو، جسم کے کاموں کو، دنیا کے خداؤں کو، بتوں کو، جادوگروں کو، ابلیسی تصویروں کو میں چھوڑوں گا اور میں یسوع کے پیچھے آ جاؤں گا۔ یہ فیصلہ کرنا ہے آج میں نے اور آپ نے۔ آمین۔ 9ویں آیت، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ جب اس کے خون، جب یسوع کو قبول لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ یسوع کا لہو، یسوع کی لوئی، یہی ہے نا پارکری میں، یہی ہے یسوع کی لوئی، وہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ دھو دیتی ہے۔ آمین۔ ہمارے گناہوں سے ہم دھل جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع کا لہو ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں اور پھر ہم غضب الہی سے کیا کہتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا ہے۔ ایک بڑا کام جو ہوا، سنیں، صلیب پر ایک بڑا کام جو ہوا وہ پتہ کیا تھا؟ جو ہمارے اور خدا کے درمیان دیوار تھی وہ ختم ہو گئی، گناہ کی دیوار، وہ پردہ جو پاک ترین مقام اور پاک مکان کو جدا کرتا تھا، وہ پردہ درمیان میں سے کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔ آمین۔ اور ہمارا ڈائریکٹ واسطہ باپ سے ہو گیا، آسمانی باپ سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ ہو گیا۔
آمین۔ تو باپ نے خدا یسوع کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ میل کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ میل کر لیا ہے۔ اب ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ ہو گیا ہے۔ ایک بڑا کام یہ ہوا ہے۔